ناظرین، ایک شخص تھا جس سے اس کے گاؤں کے لوگ، اس کے علاقے کے لوگ بہت زیادہ تنگ تھے۔ وہ جس گاؤں میں رہ رہا تھا اس کی نہ عورتیں محفوظ تھی، اس سے نہ بچے محفوظ تھے، نہ بزرگ محفوظ تھے، نہ مرد محفوظ تھے۔ اس نے ہر کسی کو تنگ کر رکھا تھا، سب کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، سب کو مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی انسان اس کے مرنے کی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کسی کی اس کو آج یہ مر جائے، ہماری جان چھوٹ جائے، تو کم از کم ہم جو ہے وہ سکھی زندگی گزار سکیں، ہم جو ہے وہ آسانی کے ساتھ رہ سکیں، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے تو ہم آسانی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم سکھی زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ وہ اپنی بدماشی کی وجہ سے، اپنے ہر لحاظ کی وجہ سے تمام تر لوگوں کو تنگ کرتا تھا، نہ کسی کی جان و مال کی حفاظت تھی، نہ کسی کی عزت کی حفاظت تھی۔ تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ یا کسی کی آئی اس کو آئی، یا کسی کی بدعا جو ہے وہ اس کو لگی، تو اس کے موت کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا، وہ بیمار ہو گیا۔ تو اس نے اپنی بیوی کو پاس بلایا اور بیوی کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں کہ جب میں مروں تو میری لاش کو 2 بیلوں کے پیچھے باندھ کر پورے علاقے کا، گاؤں کا چکر لگوانا۔ اب بیوی اس کی یہ کہنے لگی کہ آپ میرے مجازی خدا ہیں، شوہر ہیں، میں آپ کی لاش کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہوں، زندہ نہیں کر سکتی، تو وہ تو پھر میت ہوگی۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے لوگوں کو زندگی میں بہت زیادہ تنگ کیا ہے، میں نے لوگوں کو بہت مشکلیں پہنچائی ہیں، تو اس لیے کہ تم جب میں مروں تو لازمی میری جو لاش ہے اس کو 2 بیلوں کے پیچھے باندھ کے پورے گاؤں کا چکر لگوانا۔ تو جب وہ مر چکا تو علاقے کے جو گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ شکر کیا، چلو مرا تو ہے، آپ اس کو دفن کر کے آتے ہیں۔ تو وہ جب آئے تو اس کی بیوی کو کہا کہ جی ہم چلیں جنازہ کرتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ جنازہ نہیں، میرے میاں کی جو وصیت تھی وہ یہ تھی کہ مجھے 2 بیلوں کے پیچھے باندھ کے پورے گاؤں کا چکر لگوانا ہے۔ تو گاؤں والوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم چلیں، اس نے ہمارے ساتھ زندہ ہوتے ہوئے جو بھی کیا، ہمیں جتنی تکلیفیں پہنچائی، جتنی اذیتیں پہنچائی، وہ تو الگ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہم اسے اس کی لاش کے ساتھ، اس کی میت کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں جی یہ ان کی وصیت ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو پھر گاؤں والوں نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے جی، اس کی وصیت ہے، لوگ وصیت کرتے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی کنواں کھدوا دینا، میرے پیچھے کوئی اچھا کام کروا دینا، میرے پیچھے کوئی درس بنوا دینا، یا اس میں کوئی پیسے دے دینا۔ تو یہ کیسی وصیت ہے کہ جی مجھے 2 بیلوں کے پیچھے باندھ کے وہ پورے گاؤں کا چکر لگوانا۔ تو پھر یہ ہے کہ لوگ، گاؤں والوں نے جتنے بھی تھے انہوں نے اس کو 2 بیلوں کے پیچھے باندھا اور گاؤں کا چکر لگوانا شروع کیا۔ ابھی 2-3 کھیت ہی پار کیے تھے، ساتھ والے گاؤں میں کسی کی لڑائی ہوئی تھی 2 فریقین کی، تو پولیس ادھر آئی تھی۔ تو پولیس نے دیکھا کہ یہ دیکھو یار یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، اس طرح تو کوئی جانور بھی کسی لاش کے ساتھ نہیں کرتا جس طرح یہ کر رہے ہیں، 2 بیلوں کے پیچھے لاش کو باندھ کے، ان کی ایسی کیا دشمنی تھی۔ تو وہ پولیس والوں نے اس بیلوں کو ادھر ہی روکا، تمام تر گاؤں کے لوگوں کو گرفتار کیا اور سیدھے جیل میں لے گئے۔ اب گاؤں کے لوگوں کو کافی پیشیاں بھگتنی پڑی۔ پیشیاں بھگتنے کے بعد یہ ہے کہ پھر چند ایک لوگ تھے وہ جو ان کو رہائی مل گئی، 3-4 ایسے تھے جن کو 25-25 سال کی قید ہوگی کہ جی آپ کو 25-25 سال کی قید ہے یہ لاش کو گھمانے کے چکر میں۔ تو وہ جب ان کو جیل میں لے جایا جا رہا تھا قید کے بعد عدالت سے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو یار اس نے نہ ہمیں زندہ ہوتے ہوئے جینے دیا ہے، اب مر گیا تب بھی ہمیں نہیں جینے دے رہا۔ تو یہ بات ہے کہ کوئی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ زندہ ہوتے ہوئے جینے دیتے ہیں، وہ دور بھی چلے جائیں تو تب بھی حالات ویسے ہی رہتے ہیں۔ اب اس کی مثال آپ بے شک اس کو جنرل باجوہ سے جوڑ لیں یا شہباز شریف سے جوڑ لیں، دونوں کی ایک جیسی ہے۔ وہ جب تک اقتدار میں تھے انہوں نے جینا تب بھی مشکل کر دیا تھا، وہ چلے گئے انہوں نے جینا ہمارا تب بھی مشکل کر دیا ہے۔ اب ہمارے جو ایئرپورٹ وغیرہ جو آؤٹ سورس کر کے گئے ہیں 18 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، اب وہ ایک قسم کی ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی، نہیں آنے والی حکومت کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ تو خود تو چلے گئے لیکن وہ پیچھے بھی ہمارے لیے بھی اسی طرح سے مشکل چھوڑ کے گئے، وہ معیشت کو اتنا تباہ کر کے گئے کہ آئندہ آنے والی حکومت وہ 4-5 سال کم از کم لگائے گی، تو تب جا کے وہ حالات ٹھیک ہوں گے۔ جنرل باجوہ صاحب نے اس وقت یہ حکومت جو پہلے والی تھی اس لیے کرائی تھی کہ معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ معیشت کیسے تباہ ہو رہی تھی؟ آٹوز انڈسٹری پاکستان میں آ رہی تھی، اینڈرائڈ موبائل انڈسٹری پاکستان میں آ رہی تھی، اس کے بعد جو ہماری جو GDP گروتھ ہے وہ اوپر جا رہی تھی، ہماری اکانومی بہتر ہو رہی تھی، ہماری جو ایڈیڈاس جو کمپنی ہے اس نے ہماری ٹیکسٹائل کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا جی آپ ہمیں دیں گے۔ تو اس طرح سے معیشت تباہ ہو رہی تھی، انہوں نے معیشت ٹھیک کرنے کے لیے وہ حکومت کرائی، نئی حکومت لگائی۔ تو ثمرات تو پہلے دن سے ہی ہمیں ملنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ جو پریس کانفرنس ایک ہوئی تھی کہ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج پہلے دن ہی تیزی سے اوپر جا رہا ہے، اس کے بعد وہ کبھی تیزی سے اوپر نہیں گیا، ہمیشہ نیچے کرتا چلا گیا۔ ثمرات تو ہمیں پہلے دن سے ملنا شروع ہو گئے تھے، مہنگائی کے ثمرات ہمیں ملے، پیٹرول مہنگا ہوا، ڈالر مہنگا ہوا،
शेख खुर्दनोश जितनी थी वो सारी की सारी महंगी हुई। वो सम्राट सारे हमें पहले दिन से मिलने शुरू हो गए। और उसके बाद बाजवा चला भी गया तो फिर भी क्या हुआ, जनरल बाजवा साहब चले गए, उसके बाद भी आज भी हम तमाम तरह के सम्राट भुगत रहे हैं। अब हम पेट्रोल भी 300 के करीब चला गया, जो डॉलर है वो भी 300 के करीब चला गया। जो गरीब बंदा है उसका जीना मुश्किल हुआ है, क्योंकि हर महीने वो 11,000, 12,000, 15,000, 17,000 बिल दे रहा है। वो बंदा जो सिर्फ 2 पंखे लगा के, 2 बल्ब लगा के और एक अपना घर का फ्रिज वगैरह चला के बस ज़िंदगी गुजार रहा था, जो इससे पहले ये तमाम दर सारा दिन रात चला के भी 2-3 हज़ार बिल देता था, आज 15-16,000 रुपये बिल दे रहा है सिर्फ। वो जो बंदा महीने का सिर्फ कमाई 30,000 है, 32,000 है, जब वो 12-14,000, 15,000 बिल दे देगा तो बच्चों की फीस कहाँ से देगा, वो अपने घर का ख़र्चा कहाँ से पूरा करेगा। तो ये वो सम्राट हैं, ये वो चीज़ें कि बाजवा साहब चले भी गए बेशक, लेकिन वो कह गए थे कि मेरी लाश को पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगवाना, तो उनकी पेशियाँ हमें भुगतनी पड़ रही हैं। उन्होंने जो हुकूमत गिराई थी, नई हुकूमत लेके आए थे, वो जो एक डुगडुगी वाला बंदर लेके आए थे, जिसको कपास मशीन से गुजरते हुए कपास को तकलीफ़ होती है वो महसूस होगी, लेकिन जो आवाम को तकलीफ़ हो रही है वो महसूस नहीं हुई। वो शोबाजियाँ करता, ड्रामेबाजियाँ करता, 2 दिन में 53 बिल पास करके चले गए। कोई उस बिल का पता नहीं कि किस चीज़ का बिल था, किस लिए बिल था, सिर्फ ये था कि पास करना है। वो जगह जगह पे तख्तियाँ लगा के इफ्तिताह करके चले गए, ये नहीं पता कि ये पूरा कहाँ से होना है। हमने तो नाक की लकीरें रगड़ के IMF से कर्जा लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब आवाम को भुगतनी पड़ेंगी, लेकिन हमारी आवाम जो है वो सुधरने वाली नहीं है। ये वो आवाम है जो कहती है कि 2 बेशक लिखकर मारो, लेकिन ये कि बंदे ज़्यादा कर दो ताकि टाइम हमारा बच जाए। तो यही है कि पहले जितनी महंगाई होती थी उसमें लोग बाहर निकलते थे कि महंगाई हो रही है, ये महंगाई इतनी ज़्यादा पहुँच गई है, इसकी शरह यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन अब किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अभी नवाज शरीफ 16-17 के बाद, सितंबर की 16-17 के बाद पाकिस्तान आएगा, तो यही लोग जो पहले नवाज शरीफ को भागा हुआ भगोड़ा समझ के कह रहे थे, ये पटवारी लोग, ये जियाली लोग, ये सारे उसके इस्तकबाल के लिए जाएंगे, ये सारे उसकी रैली और जुलूसों में, जलसों में उसका साथ देंगे, और फिर वो मियाँ के नारे लगाएंगे। ये सारे अपने ऊपर हुए जुल्म भूल जाएंगे। ये अवाम के ऊपर है। अल्लाह ताला ने भी इसलिए कहा है कि जैसे ही अवाम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे। तो हमें जो कुछ भुगतना पड़ा है वो बेशक किसी की गलत फैसलों की वजह से भुगतना पड़ा है, लेकिन कुछ जो है वो अपने गलत फैसलों की वजह से भुगतना पड़ा है। तो हमें खुद फैसला करना होगा कि इस दफ़ा हमें किसका साथ देना है। क्या हमने उसी तरह से उसी गुर्बत की चक्की में पिसना है और इसी PDM का साथ देना है, या फिर कोई बेहतरी अपने अंदर करने के लिए किसी अच्छे बंदे का इंतखाब करना है, या फिर अगर हमें कोई अच्छा बंदा नहीं लगता तो हम वोट देने ही ना जाएँ, बस घर बैठे रहें। बेहतर है ना कि किसी पलड़े में वोट जाए हमारा, क्योंकि अब जो भी आएगा वो तो मुआहदा करके आएगा, वो अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करेगा, उसने तो मुआहदा करना है और 5 साल अपने पूरे लगाने और फिर जाना है। तो पिसना हमने है, उसके असरात हमने भुगतने, उसके सम्राट हम पिछले जितना अर्सा ये अवाम गुजर चुकी है। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा 1947 से है, 1947 से आज तक 76 साल गुजर चुके हैं, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने का खतरा है। पाकिस्तान IMF के पास चक्कर ही लगा रहे हैं, पाकिस्तान कर्ज ही ले रहा है। तो इसलिए ये अब हमारा काम बनता है कि हम खुद सोचें कि हमने किस तरफ जाना है, इसी चक्की में पिसना है, इन्हीं को बार बार आजमाना है कि जिन्होंने हमारा जो खून तक निचोड़ लिया, अब खाल नोच रहे हैं हमारी, इसके बाद हमारी हड्डियों का जो पौधा है वो निकालेंगे, या फिर हमने किसी बेहतर का इंतखाब करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करते चैनल।